بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، آج پھر آپ ملاقات کا موقع ملا. بس انسان کی زندگی ایسی ہے کہ کبھی سفر، کبھی بیماری، کبھی صحت، یہ سب انسان کی زندگی پر یہ سب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. کوئی بھی ذرہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، اور نہ کوئی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وجود میں آتا ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے سب ان کی مشیت اور حکمت سے ہوتا ہے. اسی لیے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی: اللہم اجعل کل قضاء لی خیرا وما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ رشدا. ایک تو یہ کہ یا اللہ آپ میرے بارے میں جو کوئی بھی فیصلہ فرمائیں، بیماری کا، صحت کا، سفر کا، حضر کا، ملاقاتوں کا، جدائی کا، جو کوئی فیصلہ فرمائیں، اے اللہ میرے لیے اس میں خیر پیدا فرما دیجیے. تقدیر میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. کون آدمی کس وقت بیمار ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کون آدمی کسی کو سفر پیش آئے گا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی تقدیر سے میں لکھا ہوا ہے. لیکن دعا یہ فرمائی کہ آپ کی تقدیر جو ہے وہ تو ہو کر رہے گی آپ کی مشیت کے مطابق، لیکن میرے لیے اس میں خیر پیدا فرما دیجئے، اور میرے لیے جو بھی آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اس کا انجام بہتر فرما دیجئے. ایسی ایسی دعائیں ہیں. اسی لیے تو میں دعاؤں کا مضمون شروع کیے ہوئے ہوں. ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ ایک دعا بھی مقبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے. تو اس وجہ سے تھوڑے سے وقفے آ رہے ہیں مختلف سفروں کی وجہ سے، کبھی صحت کی خرابی کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے. ہمیں اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے. میں نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور آخر میں آخری جو اس سے پہلے آخری مجلس تھی اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح آپ نے دعا مانگی، اور اس کا اختتام ہوا تھا رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اپنے لیے مغفرت مانگی، اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگی، اور پھر سارے مومنین کے لیے مغفرت مانگی. اس سے جو اگلی دعا آئی ہے قرآن کریم میں، جو مناجات مقبول میں بھی اس دعا کے بعد لکھی ہوئی ہے، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرمائیے جس طرح انہیں مجھے بچپن میں مجھے پالا. تو اے اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیے. اور یہ دعا جو ہے اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ اسراء میں آئی ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے.
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا. یعنی اس وقت جب کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیر معمولی معجزے کے ذریعے ساتوں آسمانوں سے بھی پار ملائے اعلیٰ میں اپنی بارگاہ میں دعوت دی اور معراج کا اعزاز آپ کو عطا ہوا. اس وقت یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسی موقع پر 5 نمازیں فرض کی گئی تھیں. معراج کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو جو تحفہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا تصور فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہاں ملائے اعلیٰ میں معراج کے مقام پر مجھے بلایا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کیسے اس مقام تک پہنچے؟ میری امت، آپ کو ہر وقت ہر لمحے اپنی امت کی فکر لگی ہوئی تھی. تو کس طرح میری امت اس معراج کے مقام پر پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی. وہ نماز جس کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں کہ تمہاری امت کا کوئی بھی فرد جب میری بارگاہ میں سربسجود ہوگا، پیشانی میری بارگاہ میں رکھے گا سجدے کی شکل میں، اس کو معراج حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے. اس لیے کہ جب سجدے میں سر رکھ دیا تو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو کسی وقت حاصل نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں جتنا قرب ہے اللہ جل جلالہ کا وہ کسی اور وقت میں نہیں ہے. اس سجدے کے مقام کو سمجھو کہ یہ تمہاری معراج ہے. ان کی بارگاہ میں سر کا ٹیک دینا، ایک لمحے کے لیے بھی ٹیک دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو سے تمہیں قریب کر دیتا ہے، اس کا قرب عطا ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین. ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. کسی وقت ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی خدمت میں لا کر ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. حلیہ بدل گیا، اعمال بدل گئے، اخلاق بدل گئے، کردار بدل گیا. شاعر تھے، شاعری کا انداز بدل گیا. تو وہ ان کا ایک مصرع ہے کہ جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. یعنی جب بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو وہ آسمانوں سے بھی اونچا جا رہا ہوتا ہے، آسمانوں سے بھی اونچا جا رہا ہوتا ہے. اسے معراج حاصل ہو رہی ہوتی ہے. وہ تحفہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے. تو معراج میں ایک تو عظیم نعمت نمازوں کی ملی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائیں جو سورہ اسراء میں ہے. اس میں زندگی گزارنے کے بڑے اہم اصول، بنیادی قواعد اور بنیادی احکام عطا فرمائے گئے. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء ان احکام سے بھری ہوئی ہے.
ان احکام کی جو ابتدا ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے نتیجے میں اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو جو احکام عطا فرمائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ ایک طویل سلسلہ ہے سورہ اسراء کے اندر. اس کا آغاز ہوتا ہے شروع میں، سورہ اسراء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا کچھ حکم ذکر فرمایا ہے، ایمان کی طرف دعوت دی ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن جہاں سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو احکام اور تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو فیصلے کیے ہیں کہ تم زندگی کس طرح گزارو، اس میں سب سے پہلا فیصلہ اور سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کے. لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھنا، کسی کی پرستش نہ کرنا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنا سوائے پروردگار کے. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کا بیان کر کے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ بالوالدین احسانا، کہ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ذرا اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے عمل کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ جب تم میری عبادت کر رہے ہوگے تو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر ذکر کیا. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اپنے ساتھ ملا کر والدین کو ذکر کر کے اس کی جو اہمیت ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر، سب سے بڑا تمہارا فریضہ، سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور پھر آگے اس کو مزید تفصیل فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، دونوں صورتیں بیان کی قرآن کریم، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف نہ کرنا، اف نہ کہنا کبھی والدین کو. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کوئی ذلیل کر دیتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی کتنے الفاظ دیکھیے، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں،
اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا، انکساری کے ساتھ پیش کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دو مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے۔ اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی، سمجھ میں بھی، یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں، والدین تمہیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کیا نیکی ہوئی؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں، تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں۔ لیکن اصل امتحان جب ہے جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر۔ اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ وہاں بعض اوقات سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے، اور تمہیں سمجھانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی بات بار بار کہتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مضمون کسی کا، تو وہ کہ ایک صاحب تھے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی، سمجھ میں بھی فتور آ گیا۔ ان کا بیٹا تھا، انہی کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا بیٹھا ہوا کچھ مطالعہ کر رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز سامنے رکھی تھی۔ اس نے کہا جی یہ گلاس ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی گلاس ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ ابا جی گلاس ہے۔ اب ذرا لہجہ بدل گیا۔ پھر چوتھی یا پانچویں مرتبہ جب پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے، اتنی بار کہہ دیا آپ کے سامنے گلاس ہے، بار بار تنگ نہ کرو۔ یہ جواب بیٹے کی طرف سے آیا۔ تو بیٹے کی بات سننے کے بعد باپ اندر گئے، ایک پرانی سی ڈائری نکال کے لائے اور اس کا ایک صفحہ کھولا۔ اس صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا 3-4 سالہ بچہ تھا، یا 3 سالہ بچہ ہے، آج اس نے ایک کوا دیکھا جو دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا مجھ سے کہ ابو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوا ہے۔ اور اس طرح اس نے مجھ سے 36 مرتبہ سوال کیا،
اور میں پیار سے اس کو جواب دیتا رہا کہ یہ کوا ہے. وہ ڈائری لا کے بیٹے کو دکھائی. یہ وہی بیٹا تھا کہ جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ایسی اس پر تمہارے اس کہنے پر ہمیں پیار آتا تھا، اور پیار کی وجہ سے ہر بار جواب دیتے تھے. اور آج میں نے تم سے 3 مرتبہ پوچھ لیا تو تمہارا پارا چڑھ گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جب بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کس مشقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا، کس طرح میں نے ان کو تنگ کیا تھا، کس طرح راتوں کو یہ میرے لیے جاگے تھے، کس طرح میری صحت کا خیال کرنے کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے تھے، اور کس طرح میری سوالات کا جواب دیتے تھے. وہ سب بھول جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ یا تو کوئی بڑے انسان ہیں، منصبدار، اور گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے، بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ اپنے کو سوچتے ہیں کہ مجھے کس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا اما یبلغن عندکم احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہارا امتحان ہے کہ اس وقت بھی اف نہ کہو اور کبھی جھڑک کر بات نہ کرو، کبھی ان کو جھڑک کر بات کر کے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو، اور یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی دعا سکھلائی میرے مالک نے، خود دعا سکھلائی کہ کیا کہا کرو والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سی دعائیں تو وہ ہیں جو مانگ لی گئیں، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو باری تعالیٰ خاص طور پر قل کہہ کر ہمیں سکھاتے ہیں. یہ دعا کہو، یہ دعا کرو. تو جو خود کہہ کر دعا کروائی جا رہی ہے اس کی قبولیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی مجھ سے 1000 روپے مانگو، اس بیچارے نے مانگ لیے، ابھی کہتا ہے میں تو نہیں دیتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوم ہے، یہ کمینگی ہے کہ پہلے اس سے کہلوائے اور پھر رد کر دے. اللہ جل جلالہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ ہم سے کوئی دعا کرنے کو کہے اور کہتے نہیں میں نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناممکن ہے. اس لیے یہ دعا ضرور قبول ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے اوپر رحم کیجئے جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. اور یہ دعا صرف والدین کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی کرو، یا اللہ ان پر رحم فرما. اور رحم فرما جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ اس میں اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت بھی آ گئی، ان کی خوشحالی بھی آ گئی، ان کی خوشیاں بھی آ گئیں، ساری چیزیں آ گئیں. اور اگر انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انتقال کے بعد بھی یہ دعا کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں، والدین کی زندگی میں اس نعمت کی قدر نہیں کرتا کہ یہ کیا نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. خاص طور پر جب بوڑھے ہو گئے والدین، کسی کام کے نہ رہے، تو اس وقت ناقدری کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن بہت عظیم سایہ ہوتا ہے والدین کا. اس لیے بسا اوقات جب انتقال ہو گیا ان کا تو آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے
کہ میں نے اپنے والدین کو جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی، میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ جل جلالہ نے اس حسرت کی تلافی کا بھی راستہ رکھا ہے. اگر تمہیں نادانی میں، بے وقوفی میں، غفلت میں تم نے اپنے والدین کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اب تمہارے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے. کیا؟ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے، ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان، مرد ہو یا عورت، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب ہزار کوشش کرے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا. آج جو ہم جو غفلت میں وقت گزار رہے ہیں نا، ہمیں قدر نہیں ہے اوقات کی، زندگی کے اوقات کی قدر نہیں ہے. جو ایک ایک لمحہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں عمر کا عطا فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے. اس کے ذریعے ہم نیک اعمال کے خزانے جمع کر سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں. لیکن جب مر گئے، دنیا سے چلے گئے، باب بند ہو گیا، دفتر عمل بند ہو گیا. اب ہزار حسرت کرو. قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہاں جاؤں گا تو خوب صدقہ کروں گا اور نیک بنوں گا، بہت نیکیاں کروں گا. تو اس وقت حسرت کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کی موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا. اور اگر وہ کہتا ہے مجھے دوبارہ بھیج دیجئے نیک عمل کرنے کے لیے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے وارثین، علماء، داعیان، مبلغین، وہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے آتے رہے. اتنی لمبی تمہیں عمر دی، اب نہیں ہو سکتا مزید کچھ، تو دروازہ بند، ختم ہو گیا، اعمال ختم ہو گیا. لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے اعمال میں اضافہ کرتی رہتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ کوئی آدمی ایک ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علم یعنی کوئی لوگوں کو علم سکھا دیا، تعلیم دے دی، تو جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے یا دوسروں کو پہنچاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے گا. کسی نے کوئی کتاب لکھ دی اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک پہنچتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور صدقہ جاریہ، کہ کوئی ایسا صدقہ چھوڑ دیا جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا،
کوئی ہسپتال چھپا خانہ بنا دیا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آنے والے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتی رہے گی، بڑھاتی رہے گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ کیا دعا کرتی ہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہو، کچھ تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیا، کچھ صدقے دے کے ایصال ثواب کر دیا، کوئی نماز پڑھ کے کر دیا، تسبیح کر کے کر دیا، یہ بھی ان کے تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے جو فلاں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب اپنی جگہ، اس کی حقانیت اپنی جگہ، لیکن دعا سب سے بڑی چیز ہے۔ والدین کے لیے دعا کہ یا اللہ ان کو رحمت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایصال ثواب سے زیادہ دعا کا فائدہ ہے۔ کیوں؟ آپ ایصال ثواب کرو، مثلا ایک قرآن شریف پڑھ کے تم نے بخش دیا، یا ایک ہزار روپے دے کر تم نے صدقہ دے کر اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا، تو کیا ملا ان کو؟ 1000 روپے کا ثواب، اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب، قربانی کر دی، ایک قربانی کا ثواب۔ لیکن جب تم نے کہا رب ارحمہما، اے پروردگار ان پر رحم کیجئے، اپنی شان کے مطابق رحم کیجئے، تو ساری قربانیاں اور ساری نمازیں اور سارا صدقہ ایک طرف، اور میرے پروردگار کا رحم ایک طرف۔ اس لیے ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے، جتنا ایصال ثواب کرو گے تمہارے تحفے کے پیکٹ جا رہے ہوں گے تمہارے والدین کے پاس یا اپنے عزیز و قریب کے پاس۔ لیکن زیادہ اہتمام کرو دعا کرنے کا، اور چھوٹی سی دعا سکھا دی قرآن کریم نے، اتنی سی چھوٹی سی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، کس کا رحم؟ رحمان کا رحم، رحیم کا رحم، جس سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ رحم جو ہے نا، رحم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی صفت کے، اس کی صفت تو غیر متناہی ہے لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ رحمت کے 99 حصے، اگر 100 حصے سمجھے جائیں رحمت کے، تو ایک رحمت ہے، ایک حصہ اس میں سے، 100 میں سے ایک فیصد وہ ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ باپ بیٹے کے ساتھ جو رحمت کا برتاؤ کرتا ہے وہ اس 1% میں داخل ہے، بیٹا باپ کے ساتھ رحمت کا جو برتاؤ کرتا ہے وہ 1% رحمت میں داخل ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ پرندے اپنی اولاد کو جو چونچ کے ذریعے کھلاتے ہیں وہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے۔ باپ کی رحمت، ماں کی رحمت، بھائی کی رحمت، دوست کی رحمت، اور میاں بیوی کی آپس میں محبت و رحمت، ساری کائنات کی مل کر جتنی رحمتیں ہوتی ہیں سب 1% حصہ ہے باری تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت کا، اور باقی 99 وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما یا میرے والدین پر رحم فرما، یہ لامتناہی نعمتوں کی دعا ہے، بے حد و نہایت رحمتوں کی دعا ہے۔ اس میں ہر چیز آ گئی۔ وہاں پر مرنے کے بعد ان کو جن جن چیزوں کی حاجت ہے، مغفرت کی حاجت ہے وہ ملے گی، اس میں وہ داخل ہے۔ جنت کی نعمتیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ملیں گی، اور نہ جانے بے انتہا چیزیں نعمتوں کا ان کے اوپر نزول ہوگا اس دعوت دعا سے۔ اس لیے ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے تھے کہ ایصال ثواب بھی کرو، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تحفہ جو کوئی تم ایصال ثواب کرتے ہو اپنے مرنے والوں کے لیے، تو وہ فرشتے ایک تھال میں رکھ کر تحفے کے طور پر لے جا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ تحفہ تمہارے لیے فلاں نے بھیجا ہے۔ بے شک یہ کرو، لیکن زیادہ اہتمام کرو دعا کا۔ اور دعا، چھوٹی سی دعا اللہ میاں نے ایسی سکھا دی جس میں ساری کچھ صلاح فلاح کے سامان آ گئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آپ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کو جو احکام عطا فرمانے تھے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو ہدایتیں دینی تھیں، ان ہدایتوں کا آغاز توحید کے بعد سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کیا۔ اور دیکھو کتنی مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں کہ والدین کی خدمت اور ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، اور کچھ نہیں، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو والدین کو، تو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لینے کا ثواب ایک حج اور عمرے سے زیادہ ہے۔ کتنے موقع ہیں والدین کے موجودگی میں حج اور عمرے کرنے کے؟ ان کو ایک نظر دیکھو، محبت سے دیکھو، حج اور عمرہ ہو گیا تمہارا۔ اللہ نے اتنی بڑی عظیم چیز بنائی ہے، والدین کی رحمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو۔ اب آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود ہیں قرن کے اندر، اور آنا بھی چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص صاحب ایمان ہو اور اس کو پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہیں، اس کے دل میں کیسی تڑپ ہوگی اس جلوہ جہاں آرا کے دیدار کرنے کی۔ وہ تڑپ تھی، لیکن والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ تو خود رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ مدینہ نہیں آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ صحابیت کا شرف، آپ ذرا اندازہ کیجئے، صحابیت کا شرف، جس کو صحابیت کا شرف مل گیا، وہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا صوفی، اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو ایک نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کرنے کا ہوتا۔ اتنا بڑا شرف، لیکن نہیں، اس شرف کے بجائے تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا اور اس کا نام اویس ہوگا، اور
وہ اگر آئے اور تم سے ملے تم ان سے دعا کروانا، کیونکہ وہ مقبول عند اللہ ہے۔ کون دعا کروائے؟ فاروق اعظم، جن کا جنت کا میں محل دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خلیفہ ثانی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس بندے سے دعا کروانا، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ چنانچہ وہ حضرت فاروق اعظم کے عہد میں مدینہ منورہ آئے اور حضرت فاروق اعظم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے دعا کروائی۔ ماں کی خدمت کرنے کا اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا۔ دو صحابی تھے، وہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں جہاد میں شریک ہونے کا بڑا شوق ہے، ہم جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تمہارا جہاد یہ ہے کہ والدین کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرو، واپس بھیج دیا۔ دو اور کا مسند احمد میں واقعہ آتا ہے کہ دو اور صحابی آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ ہمیں رخصت کرتے وقت رو رہے تھے، روتا ہوا چھوڑ کر آئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اضحکاہما کما ابکیتماہما، جاؤ جا کے والدین کو ہنساؤ، ان کو تم کہہ رہے روتا چھوڑ کر آئے ہو تو ان کے رونے کے بجائے ان کو جا کے ہنساؤ، ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو ہنساؤ۔ جہاد سے واپس بھیج دیا۔ اتنی بڑی چیز ہے والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر اس کا ذکر فرمایا۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا حق ہے یہ جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ان کے والد یعنی ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے تھے، اب واحد تنہا بیٹے تھے ان کے، میرے والد والد، کوئی سگا بھائی نہیں تھا ان کا، کوئی اور نرینہ اولاد نہیں تھی، اور ساری بہنیں تھیں والدہ کی، والد صاحب کی، کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو الحمدللہ والد صاحب ان کی بڑی خدمت بھی فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میاں شفیع، والد صاحب کا نام لے کر، میاں شفیع، لوگ بھول تو جایا کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد والدین کو بھول تو جایا کرتے ہیں، مگر بس ذرا میں یہ کہتا ہوں کہ جلدی نہ بھولنا۔ بھول تو جایا کرتے ہیں مگر مجھے جلدی نہ بھول جانا۔ کیا مانا کہ کچھ عرصے تو کم از کم ایصال ثواب کرتے رہنا، کچھ عرصے تو دعائیں کرتے رہنا، یہ فرمایا تھا۔ تو حضرت والد صاحب ہم سے فرماتے تھے کہ ان کے یہ الفاظ آج بھی کان میں گونجتے ہیں اور دل پر نقش ہو گئے۔ الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے، کوئی دن خالی نہیں جاتا جن میں ان کے لیے کچھ ایصال ثواب نہ کرتا ہوں اور دعا نہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے۔ تو اگر کسی کے والدین رخصت ہو گئے ہوں اور اس کے دل میں حسرت ہو کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھولے ہوئے ہیں، ایصال ثواب کا راستہ، دعا کا راستہ،
اور ایک تیسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، وہ کیا کہ والدین کے جو خاص ملنے جلنے والے تھے یا ان کے خاص اعزاء اقارب تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا. ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ، ان کی بہن ہے ان کے ساتھ، ان کے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے. تو ایک تیسرا راستہ یہ بھی رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے، تا دیر سلامت رکھے. اس کو بہت بڑی عظیم غنیمت سمجھنا چاہیے. جنت کمانے کا بہترین راستہ والدین کی خدمت. اور جن کے فوت ہو چکے یا کوئی ایک فوت ہو چکا، اس کی تلافی ایصال ثواب سے اور اس دعا سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ بتاؤ کیا اس میں دیر لگتی ہے یہ جملہ کہنے میں؟ کیا اس میں محنت ہوتی ہے؟ کیا کچھ خرچ ہوتا ہے؟ 2-3 لفظ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ کہتے جاؤ، اور جو تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں والدین کے حقوق میں، انشاءاللہ اس کی تلافی ہوتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ جو جو حقوق ہمارے اوپر آپ نے عائد فرمائے ہیں، یا اللہ آپ کے اپنے حقوق یا آپ کے بندوں کے حقوق، اے اللہ ہمیں ان کو اپنی رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں انابت اور رجوع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، ہم میں ہمارے متعلقین ہیں جو بیمار ہیں، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے عوام، زعماء اور حکام سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بنا دے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو آپ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرما دے. اے اللہ تمام کشمیر کے اندر جو مسلمان مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما، امداد و نصرت فرما، ان کے حالات پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں ان کی امداد و نصرت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فلسطین میں اور مصر میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، یا اللہ مختلف ملکوں کے اندر جو مسلمان مصائب کا، آلام کا شکار ہیں اپنی رحمت سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے،
ان کو عافیت دارین عطا فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جن اعمال کی نحوست کی وجہ سے عالم اسلام ابتری کا شکار ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہم ساری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں اپنے رحمت سے، سارے امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ساری امت کی مغفرت۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری شہوت اعمال کو اور اعمال کی نحوست کو دور فرما دے، رفع فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے اور ہمارے ہو جائیے۔ یا اللہ اپنا بنا لیجئے اور ہمارے ہو جائیے۔ کلنا یا اللہ الرحمین، یا اللہ وجعلنا کلنا وجعلنا لک، کلنا وجعلنا لک، یا اللہم انا نسألک اللہم اجعل لنا عندک زلفا وحسن مآب، اللہم اجعلنا عندک زلفا وحسن مآب، اللہم اجعل لنا عندک زلفا وحسن مآب، اللہم یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین، لک العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔